بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحی جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی ایک عید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الصفات آیت نمبر 88 اور 89، جس کا مفہوم ایسے ہے: اس نے تاروں پر نگاہ ڈالی، فرمایا میں بیمار ہوں۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اپنی عید کے لیے باہر میدان میں نکلی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کا عذر کر کے ان کے ساتھ شرکت نہیں کی، کیونکہ آپ قوم کے شرکیہ دین پر نہیں تھے۔ جب سب لوگ عید منانے چلے گئے تو آپ نے کلہاڑی لے کر تمام بت توڑ ڈالے اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر اس کے کندھے پر کلہاڑی لٹکا دی۔ جب لوگ واپس آئے تو پوچھنے لگے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 59، جس کا مفہوم ایسے ہے: اے ابراہیم، یہ کام کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے رب کی وجہ سے غیرت آ گئی اور انہوں نے بت توڑنے کا اقرار کر کے اپنی جان خطروں میں ڈال دی۔ بالآخر آپ کو آپ کے رب نے خلت یعنی اعلیٰ محبت کا درجہ عطا فرمایا، آپ کے ہاتھوں سے مردہ پرندوں کو زندہ فرمایا، آپ کی نسل سے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا اور آپ کو سب سے بہترین انسان یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والد بنایا۔ دوسری عید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 59، جس کا مفہوم ایسے ہے: تمہارے وعدے کا وقت زینت والا دن ہے۔ اس دن کو زینت اس لیے کہا گیا ہے چونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکروں کو تباہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی جان بخشی فرمائی، اس لیے اسے عید کا دن مقرر کر دیا گیا۔ واقعہ یوں تھا کہ فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ 72 یا 73 جادوگر حاضر ہوئے، جن کے پاس 700 لاٹھیاں اور رسیاں تھیں، جن میں پارا بھرا ہوا تھا۔ تمام لوگ دھوپ میں مقابلہ دیکھنے کے لیے کھڑے تھے کہ سورج کی گرمی سے پارے میں حرکت پیدا ہو گئی اور رسیوں سے لپٹی ہوئی لاٹھیاں دوڑنے لگیں۔ لوگوں کو گمان ہوا یہ سانپ دوڑ رہے ہیں، حالانکہ لاٹھیاں فی الحقیقت متحرک نہ تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوف زدہ ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنا خوف ظاہر نہ ہونے دیا۔ فرمایا جو لوگ انہیں اصل سانپ خیال کرتے تھے یا تو ان کے ایمان میں نقص تھا یا وہ مرتد ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر پھینک دیں۔ جب انہوں نے لاٹھی پھینکی تو وہ بڑے اونٹ کے برابر اژدہا بن گیا، جس کی دونوں آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح روشن تھی، اور وہ پھنکارتا ہوا جادو کے سانپوں کو نگل گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اصل حالت میں لوٹ گئی تو اس لاٹھی کے طول و عرض میں کوئی فرق پیدا نہ ہوا، نہ پیٹ میں تبدیلی ہوئی، نہ ہی حرکت میں کمی ہوئی۔ اس صورتحال پر جادوگروں نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ سب سے بڑے جادوگر کا نام شمعون تھا۔ جادوگروں نے اقرار کر لیا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر 48، جس کا مفہوم ایسے ہے: ہم ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ پھر یہ اژدہا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف بڑھا، جس کے خوف سے لوگ بدحواس ہو کر بھاگنے لگے۔ اس بدحواسی میں 50,000 افراد کچلے گئے۔ استغفر اللہ۔ تیسری عید حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 114، جس کا مفہوم ایسے ہے: ان کے حواریوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری نشانی ہو۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی آزمائش کا سوال نہ کرو، کیونکہ اگر تمہاری فرمائش پر دسترخوان نازل ہو گیا اور تم نے پھر بھی اللہ کی تکذیب کی تو
اس کے عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے۔ کہنے لگے ہم بھوکے ہیں اور اس میں سے کھانا چاہتے ہیں۔ اس طرح آپ کی نبوت کے موضع دیکھ کر ہمارے دلوں کو مزید اطمینان نصیب ہوگا اور ہم اسرائیلیوں کے پاس جا کر اس کی گواہی بھی دیں گے۔ ہواری وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیت المقدس میں کپڑے دھوتے وقت آپ کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ نبطی زبان میں ہواری کپڑے دھونے والے کو کہتے ہیں۔ یہ کل 12 آدمی تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کے لیے میرا مددگار کون بنے گا، اور آپ نے انہیں اطاعت اور توحید کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے آپ کے مددگار ہیں۔ پھر انہوں نے کپڑے دھونے چھوڑ دیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے۔ جہاں آپ جاتے وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے اور معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ جب انہیں کھانے کی حاجت ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کی طرف ہاتھ بڑھاتے اور اپنے ساتھ ہر ایک کے لیے 2 روٹیاں نکال لیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہتے، جو معجزات ظاہر کرتے وہ آپ کی مدد کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مسلسل معجزات دکھاتے رہے، مگر وہ آپ کی تصدیق سے دور ہوتے گئے، حتیٰ کہ ایک دن آپ کے ساتھ 5000 پادری تھے۔ انہوں نے حواریوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دسترخوان کی درخواست کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 114، جس کا مفہوم ایسے ہے: یا اللہ، ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید قرار پائے اور وہ تیری نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، یقیناً تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ المائدہ آیت نمبر 115، جس کا مفہوم ایسے ہے: بلا شبہ میں دسترخوان نازل کر دیتا ہوں، مگر پھر اس کے نزول کے بعد جو کفر کرے گا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو میں نے دنیا میں اب تک کسی کو نہیں دیا۔ چنانچہ بروز اتوار اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تازہ مچھلی، چپاتیاں اور کھجوریں نازل فرمائیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ ان کے لیے دسترخوان نازل ہوا جس پر بھنی ہوئی مچھلی تھی۔ مچھلی کے سر کے پاس نمک تھا اور دم کے پاس سرکہ تھا۔ اس میں 5 روغن زیتون کے پراٹھے تھے، 5 انار تھے، کچھ کھجوریں تھیں، لہسن کے علاوہ مختلف سبزیاں تھیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سب لوگ ایک باغ میں قیام پذیر تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کسی کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ یہ سن کر شمعون 2 چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اور 5 روٹیاں لے آئے۔ ایک شخص ستو لے آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان 2 مچھلیوں اور روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کر علیحدہ علیحدہ رکھ دیا اور ستو بھی ان کے ساتھ رکھ کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کر کے دعا میں مصروف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام ساتھیوں پر غنودگی طاری فرما دی۔ جب انہیں ہوش آیا تو ان کا کھانا کئی گنا بڑھ چکا تھا، حتیٰ کہ اس سے سارا قافلہ سیر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، اسے سمیٹنا نہیں، ہلکے بنا کر بیٹھو۔ چنانچہ تمام لوگ ہلکے بنا کر اللہ کے نام سے شروع ہو گئے اور تمام سیر ہو گئے، جبکہ ان کی تعداد 5000 یا 1800 کے لگ بھگ تھی، جن میں فقیر، بھوکے اور خوب بھوکے بھی موجود تھے۔ سب اللہ کا شکر کرتے ہوئے دسترخوان سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دسترخوان ان کی نگاہوں کے سامنے آسمان پر اٹھا لیا گیا، جبکہ دسترخوان پر اسی طرح مکمل کھانا موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جس فقیر نے اس دسترخوان پر کھایا وہ مالدار ہو گیا اور مرتے دم تک مالدار رہا، جس اپاہج اور بیمار نے اسے کھایا وہ تندرست ہو گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ان میں سے صرف ایک حصہ اپنی مخلوق کی طرف اتارا، جس کی وجہ سے تمام مخلوق باہم محبت اور شفقت کا اظہار کرتی ہے، اور 99 حصے اپنے پاس محفوظ رکھے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے بندوں پر رحمت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس قدر وسیع عزت والا بچھونا بچھائیں گے کہ جس کے کناروں پر تمام لوگوں کے گناہ سماج جائیں گے اور وہ درمیان سے خالی ہوگا، حتیٰ کہ ابلیس لعین بھی اس امید پر اس کی طرف نگاہ اٹھائے گا کہ شاید اسے بھی کوئی سعادت مل جائے۔ اتنی وسیع رحمت کے باوجود ہر عقل مند صاحب بصیرت کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے عمل نہ چھوڑ دے، بلکہ خوب نیک عمل کرے اور جھوٹی امیدوں سے ہلاکت سے بچ جائے۔
अवामर पर अमल करे, ममनुआ से बाज आए, फिर बाकी काम अल्लाह के सुपुर्द कर दे, बकसरत तौबा करता रहे, मुहतात रहे, खौफ खुदा कायम रखे और इतना ख्वाहिश भी ना हो कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो जाए और इतनी उम्मीद भी ना रख ले कि गुनाहों का इर्तिकाब शुरू कर दे और नेक अमाल छोड़ बैठे, बल्कि मियाना रवि इख्तियार करे। जिस तरह कहा जाता है कि अगर मोमन के अमाल तोले जाएं तो उम्मीद और खौफ के दोनों पलड़े मुसावी रहें। इसलिए उम्मीद और खौफ को एक परिंदे के दो परों की तरह समझना चाहिए। जाहिर है कि परिंदा एक पर से परवाज नहीं करता। चौथी ईद हम मुसलमानों की है, जिसका तज़किरा हमारी दूसरी वीडियो में है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। जज़ाकल्लाह। दुआ है अल्लाह ताला हमें नेक बाअमल मुसलमान बनने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। दुआओं की दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाह। अगर आप हमारे YouTube चैनल इस्लाम टीवी बाई वही जी पर नए आए हैं तो हम आपसे मुल्तमस हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल को चेक इन कर लें, हमारी वीडियोस को अपने हल्के अहबाब में शेयर करें। जज़ाकल्लाह।